الحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد، آج کے اس بارونق ایوان ذی شعور ارباب عقل و خرد اور اہل علم و دانش کے روبرو جو موضوع زیر باس ہے، نہ تو اس کا محور لقمان کی دانائی ہے اور نہ ہی رستم و سہراب کی قصہ گوئی، بلکہ آج جس موضوع سخن پر مجھے لب کشائی کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اسے موتیوں کی لڑی اور الفاظ کی مالا میں کچھ اس طرح پرویا گیا ہے کہ ریاست مدینہ کے استحکام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ معزز منصف کرام، بعد از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدبر و حکمت، بیدار ذہنی اور دانشمندی کا کوہ ہمالیہ اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ریاست مدینہ کے استحکام، تعمیر و ترقی اور خد و خیالی میں آپ کے کردار کا اندازہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد از وصال فتنوں کی بارش کو 9 ماہ کے قلیل ترین وقت میں ملیا میٹ کرنے سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، شجاعت کے پیکر اور مضبوط قوت ارادوں کے حاملین صحابہ بھی جب اپنے دل و دماغ کو بے قابو کیے ہوئے تھے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر توقف و تاخیر شاندار خطاب فرما کر ریاست مدینہ کی ڈوبتی ہوئی نیا کو سنبھالا۔ جی ہاں جناب صدر، یہ ریاست مدینہ کی تعمیر و ترقی اور استحکام کے لیے بارش کا پہلا قطرہ تھا۔ ریاست مدینہ کے استحکام اور تعمیر و ترقی میں آپ کا کردار روز روشن کی طرح عیاں ہے جناب صدر۔ جذبات کی آگ میں مصالحت کی راہ تلاش کرنا، قتل و قتال اور انتقامی کارروائیوں کو روک کر فریقین کو رضامند کرنا، یہ ریاست مدینہ کے استحکام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نہیں تو اور کیا ہے۔ نظام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منظم رکھنا، یہود و نصارہ، منافقین و مرتدین کی سازشوں کا کھل کر جواب دینا، یہ ریاست مدینہ کے استحکام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نہیں تو اور کیا ہے۔ دین کے معاشی و مالیاتی نظام پر حملہ آوروں کو سدباب اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف قوت و مردانگی سے جہاد، یہ ریاست مدینہ کے استحکام میں سیدنا صدیق اکبر کا کردار نہیں تو اور کیا ہے۔ خلافت صدیقی میں 6 لاکھ تک کے رقبے کا داخل ہونا، ایران و شام کے اکثر علاقوں کا فتح ہونا، صدیقی حکام و فوج کا قائم ہونا، یہ ریاست مدینہ کے استحکام میں سیدنا صدیق اکبر کا کردار نہیں تو اور کیا ہے۔ جی ہاں معزز منصف کرام، یہ ریاست مدینہ کے استحکام میں آپ کا کردار ہی تو تھا کہ جو صلح حدیبیہ کی سیاست خارجہ کا شاہکار بن کر لشکر اسامہ کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ نے انہیں اوج کمال کے اس بلند درجے تک پہنچایا کہ جس کی ترجمانی شاعر نے اس شعر میں کی کہ بعد از نبی فتنہ و شر کا ہوا جو ہجوم، سرکش ہوئے منافق ملحق علی العموم، جھوٹے نبی مچانے لگے غل مثل بوم، منکرین زکوٰۃ کے ہوئے کچھ جاہلانہ شوم، اس شیر دل نے سب کو مٹا کر ہی دم لیا، اشرار کو ٹھکانے لگا کر ہی دم لیا۔